اسلام کے اندر فرقہ بنانا بھی بہت کبیرہ گناہ ہے۔ جو لوگ فرقوں کو پریفرنس دیتے ہیں یا ترجیح دیتے ہیں یا اس پارٹی کے ساتھ بلونگنگ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین کے اس حکم کو دیکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے طور پر تو بیان کیا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، لیکن آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ فرقہ سازی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے صرف آپ کے کویسچن کرنے کی وجہ سے کہ مجھے اللہ رب العالمین کا حکم بتا دیا جائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا دی جائیں۔ اسلام وہی ہے وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، طریقہ ہوگا، سنت ہوگی، وہ شریعت پر ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہوگا وہ اگرچہ کرے، وہ مگرچہ کرے، وہ لیکن کرے، وہ چونکہ چنانچہ کرے، وہ دین اسلام پر نہیں ہے۔ کیا اسلامی فرقہ واریت کو ختم کرنا ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ اسلام کے اندر فرقہ بنانا بھی بہت کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو جو لوگ فرقوں کو پریفرنس دیتے ہیں یا ترجیح دیتے ہیں یا اس پارٹی کے ساتھ بلونگنگ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین کے اس حکم کو دیکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے طور پر تو بیان کیا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، لیکن آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ دین اسلام، خالص دین اسلام آج بھی موجود ہے اور قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ تو خالص دین اسلام کو تلاش کیجئے، خالص دین اسلام تک پہنچیے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ آج تو گوگل کا دور بھی ہے، آج مختلف ایپس جیسے اسلام 360 موجود ہے، دیگر جو ہے وہ، یہاں تک کہ آپ کے پاس مختلف علماء موجود ہیں۔ آپ کسی ایک مخصوص مکتبہ فکر کے عالم کے پاس مت جائیے، ایک ہی کویسچن لے کر اگر آپ کے ملک میں 4 فرقے موجود ہیں تو 4 یا 5 فرقوں کے پاس جائیے اور ان سے کہیے مجھے اللہ کا حکم بتائیے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتائیے۔ فرقہ سازی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے صرف آپ کے کویسچن کرنے کی وجہ سے کہ مجھے اللہ رب العالمین کا حکم بتا دیا جائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا دی جائیں۔ تو فرقہ جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اس وقت یہ فرق ختم ہو چکے ہوں گے، صرف ایک ہی دین اسلام باقی رہے گا۔ اب بھی علماء کرام کو یہ چاہیے کہ اپنے اپنے مکاتب فکر جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر اسلام کو نافذ کریں، اسلام کو غالب کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا اس کی تو گارنٹی دی ہے نا کہ وہ حق ہے۔ اور جو ہمارے مختلف بڑے بڑے اسکالرز جن کو ہم نے آئمہ کا درجہ دیا ہے، وہ میں نے درجہ دیا ہے، وہ آپ نے دیا ہے، کسی اور نے دیا ہے، اللہ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو لہذا آپ نے ان کو دین کا سارا کچھ ہی جو ہے وہ سونپ دیا کہ یہ رائٹ ہیں، یہ رانگ ہیں، جس کو حکم دیں گے وہ کریں گے، جس کو نہیں تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، طریقہ ہوگا، سنت ہوگی، وہ شریعت پر ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہوگا وہ اگرچہ کرے، وہ مگرچہ کرے، وہ لیکن کرے، وہ چونکہ چنانچہ کرے، وہ دین اسلام پر نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جو خالص دین ہے اسی کی قیمت ہوگی، جو ملاوٹ والا دین ہوگا اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جو خالص دین ہے اسی کی اللہ کے ہاں جو ہے وہ قدر بھی ہوگی، قیمت بھی ہوگی۔ تو لہذا خالص دین کی طرف پلٹنے چاہیے، فرقوں سے عوام الناس کو نکلنا چاہیے۔ عوام الناس اپنے فرقوں سے پیچھے ہٹیں گے، خالص دین کی طرف پلٹیں گے تو علماء کرام بھی مجبور ہو کر خالص دین کی طرف آ جائیں گے۔ کیا کسی خاص فرقے کا نظریہ ہی اصل اسلام کہلاتا ہے؟ خاص فرقہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسا کوئی فرقہ جو زمین پر بنایا گیا ہو اس کے اندر غلطی نہ ہو تو میں یہ نہیں مان سکتا۔ جتنے بھی فرقے روئے کائنات پہ اسلام کی طرف منسوب ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ غلطیاں موجود ہیں، کسی کے پاس کم ہوں گی، کسی کے پاس زیادہ ہوں گی، لیکن جو دین ہے وہ دین کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، اور ان کا جو فہم ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو بیان کیا، سلف صالحین نے بیان کیا، اسی پر جو ہوں گے تو وہ دین اسلام پر ہوں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی منجن بیچے گا وہ نقصان والا ہے، وہ خسارے والا ہے، وہ گھاٹے والا ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی ہے۔ کسی نے ہندوستان میں بنا لیا، کسی نے عراق میں بنا لیا، کسی نے ایران میں بنا لیا، تو یہ فرقے جو ہیں یہ اسلام میں تو نہیں ہیں۔ لہذا کسی خاص فرقے کو کہہ دیا جائے کہ صرف یہ جو محدثین کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کو جمع کیا اور اس کے فہم کو بھی موجود کر دیا تو اس کے مطابق دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے، یہ تمام مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہی ہے۔